ایران پر ہمارا کنٹرول مکمل ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کھیل کھیل رہا ہے مگر ڈیل بھی چاہتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور امریکہ کی باری آتی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے پاس ڈولفن خود کچھ نہیں ہے، امریکہ کے پاس موجودگی کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ایران کی بحریہ فضائی اور فضائی دفاعی نظام کو مکمل ختم کر دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی موقع نہیں۔ ہم ایران میں گھس کر لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ امریکہ اپنی تاریخ کے سنہری دور سے گزر رہا ہے، میرے سوا کوئی بھی 8 جنگیں ختم نہیں کروا سکتا۔ جنگ امریکہ کا انتخاب، دنیا اس کے نتائج بھگت رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عالمی برادری امریکہ کو اس جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ بد اعتمادی اور شکوک کے ماحول میں مذاکرات کر رہا ہے۔ گزشتہ سال جون اور 28 فروری کو ہونے والی امریکہ کی بلا اشتعال کارروائیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ایران سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا اور ماضی کے تجربات کی بنیاد پر پیچیدہ اور بے نتیجہ معاملات پر وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ خطے میں ممالک امریکہ سے سیکورٹی کی بھینگ مانگنا بند کر دیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی مشرقی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ امریکہ نے اپنے اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کی سیکورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے حتمی بنایا جا سکتا ہے۔ مارکا ہے کہ عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کور کمانڈر کانفرنس میں خطاب۔ قومی سطح پر مارکا ہے کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فورم کی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، ماورائے عدالت قتل اور بعدباتی تبدیلیوں کی شدید مذمت۔ فورم کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی شرانگیزی کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کو سراہا۔ شرکاء نے بھی کہا کہ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مشرقی وسطیٰ میں تناؤ پھر بڑھ گیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل داغ دیے۔ فجیرہ پیٹرولیم صنعتی زون پر حملے، امریکہ نے سول کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ یو اے ای پر حملے رد عمل تھا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ترجمان اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یو اے ای پر 12 بیلسٹک اور 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے میں اماراتی اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز کو بھی مؤثر انداز میں روکا رہا۔ امارات کی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی ہے۔ کہا یہ حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ان حملوں کے جواب میں کارروائی کرنے کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار، جنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایران نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ایران دانشمندانہ فیصلہ کرے گا۔ آبنہ ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم ایک عارضی اور دفاعی مشن ہے جس کا مقصد عالمی تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی فورسز کو آبدہ ہرمز یا ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے علاوہ ہمارا کسی اور ملک کے خلاف رکاوٹ کھڑی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جنرل ڈین کیل نے کہا کہ امریکی افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔
से लैस था। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम का मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत के इल्जाम तराशी के इकदाम सियासी अहदाफ पर मबनी थे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हालिया दिनों दरिया के पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय इकदाम पर सख्त तशवीश है। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद को दबा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दिलेरी से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में कशीदा सूरत-ए-हाल के खात्मे का ख़्वाह है। बतौर सालिस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। रियासती पॉलिसी बानी की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की हरगिज नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू का जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को कानूनी मुशावरत की मुकम्मल इजाजत है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का मशवरा दिया। जेल कवानीन के दायरे कार में रहते हुए तमाम कानूनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सियासी मामलात को जलसों और सोशल मीडिया पर गलत रंग में पेश करने से गुरेज किया जाए। PTI मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के बजाय गैर मुतल्लिका कुव्वतों से राब्तों की ख्वाहिशमंद है। हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी और मुश्ता बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है। मुलाकातें होंगी तो मार्के हक की खुशी को चार चांद लग जाएंगे। बानी को आवाम से अलग नहीं किया जा सकता। अदलिया से दरख्वास्त है कि बानी की अपीलों को सुने, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। सियासी मामला सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। मुश्ता बीबी से फैमिली और जाती मुआलिज की मुलाकात का केस सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आज अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रिप्रेजेंटेशन पिटीशन पर आइंदा समाअत से कबल स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और IG जेल खाना जात पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।